وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گرعنا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کی رختی کے عرش تک، چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی. جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بنا کے تھے. نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر چل تجلی ذات بحت سے تھے. خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے. یہ جھوما میزاں بزر کا جھومر کے آ رہا، کان پر ڈھلک کر فہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے. دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے. پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تم کی، صبا سے سبزاں میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے. ناگا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آوے رواں کا پہنا، کہ موج جھڑیاں تھی دھار لچکا، حباب تابا کے تھل ٹکے تھے. پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا. ہجوم میں تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش باندھ لیتے. غبار بن کر نثار جائیں کہاں، اب اس رہ گزر کو پائیں. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم.
جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے، تجلی حق کا سہرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچاور، درود یا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، جو ہم بھی ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، ابھی نہ آئے تھے پوشت زی تک کے سر ہوئی مغفرت کی شلت، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے، عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خورد سا بڑکنا، شعاع بو کے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ صاعقے تھے، ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مراد دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے، اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بر، گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کی رگ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلا رہے تھے، نماز اقصی میں تھا یہی سرعیاں، ہمانی یہ اول آخر کے دست بستہ گئے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار گھر شے کا ہو رہا تھا، نجوم افلاک جام مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے، نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے،
یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کے دھل گیا نام رہ کے کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے، وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تار چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زر وفتے اودی اطلس، یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے، چلا وہ سروے چماخ راما نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبینوں آسے گزر چکے تھے، چلک سی ایک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا، خیرت کے جنگل میں پھول چمکا، دگر دگر پیڑ جل رہے تھے، جھیلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، وہ سدرا ہی پر رہے تھے، تھک کر چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے، قوی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے قلعے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بز میں بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے، ضیاء کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیل جھلملائی، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر گلایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، بڑے
محمد قریب احمد قریب سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش للترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جگت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے ادھر سے پیغام تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و غیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قرب انہیں کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تموجے بحر ہوں میں ابھرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا بھرا جو مثل نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے اٹھے جو قصرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے اٹھے جو قصرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچوں گل کا فرق اٹھایا گیرا میں کلیوں کی باغ پھولے گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے محیط مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے گھر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے بھور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے وہی یہ اول
ہے باطن وہی ہے ظاہر، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوب پر نور میں پڑے تھے، زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے، سرور مقدم کی روشنی تھی، کتابشوں سے مگے عرب کی، جینا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے، تو رب کی نازش کی حالت کیے، ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش زدین تھا کہ پودے کشا کشے ارا کے تلے تھے، خدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے، ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، ثناء سرکار قبول سرکار ہے تمنا، ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، نہ شاعری کی نہ شاعری کی نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے نئے نرالے نئے نرالے
طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت، شرماتے ہو؟ پہلے شعر سنو، اعلیٰ حضرت کہتے گئے پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، یہاں سے گئے تھے وہاں سے گئے تھے، کہاں سے گئے تھے؟ خواب میں ہوئی تھی؟ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کی یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا، یوں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہے، روح قدس سے پوچھیے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نرالے طرب کے سامان، نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ آغا فلک پر یہاں زمین میں رچی شادی، مچی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کے عرش تک چاندنی تھی چٹکی۔ 27 کون سی شب؟ 27ویں شب چاند دکھتا ہے نہیں دکھتا، چھپا رہتا تو کیسی روشنی تھی؟ ایک روشنی جلائیے، یا سورج کی مثال لیجئے، سورج کے سامنے آپ آئینے لگا دیجئے اور سورج کی اس میں روشنی لیجئے، روشنی بانٹے گا یا نہیں؟ بانٹے گا نا؟ ہاں سبحان اللہ۔ سنو کیسے آئینہ بندیاں تھی، آئینہ بندیاں سنا ہے کہ سارے جہاں سے راستے سے معشوق گزر رہا ہے وہاں پر آئینے لگا دیے جائیں۔ چمک کتنا چمکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کے عرش تک چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا تھے؟ سبحان اللہ۔ جگہ نصب آئینے تھے، کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نئی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور جا رہے تھے، نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا کے نکھرا، حجر کے صدقے قمر کے دل، حجر اسود کی چمک ایسی تھی کہ چاند جیسے اس کے لیے دل کی مانند تھے، حجر کے صدقے قمر کے ایک دل میرا لاکھوں بنا کے تھے۔ نظر میں دولہا کی پیار جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر چل لیے ذات وحد سے، تیرے خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے، وہ نغمہ رات کا سما تھا، وہ نغمہ رات کا سما
تھا وہ نغمہ رات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے وہ جب حرم وجد میں تھا یہ جھوما میزان بے سر کا جھومر کے آ رہا کان پر پھلک کر پہاڑ پر سے موتی چڑھ کھٹی میں گود میں بھرے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غلاف مشکی ہرن کی پیٹ میں جانتے ہو کیا ہوتا ہے مخصوص ہرن کی پیٹ میں مشک ہے نا ان کی ناف میں کیا ہوتا ہے مشک ہوتا ہے جب کعبہ حضور کے عشق میں جھوم رہا تھا اور اس کے جو غلاف اس کا غلاف جو خوشبو لٹا رہا تھا نا غزال نافے بسا رہے تھے جو ہرنیں تھیں وہ اس مشک کو بھول چکی تھی اور اس خوشبو سے اپنی نافے بسا رہی تھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے ستائیسویں تھی کیا تھی کون سی شب تھی 27ویں تھی چاند بہت پرانا تھا اس لیے اٹھا دیا گیا 27 دن پرانا چاند محبوب کی آمد کا فرش بنے نہیں پرانا پردہ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا تو روشنی فرشتوں کی صفیں کھڑی ہے ہر فرشتہ حضور کے قدموں کی زیارت کر رہا ہے اس زیارت کرتے اتنا نور نکلا کہ وہ نور حضور کا فرش بن گیا پرانا پردہ ملک جا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم تارے نگاہ کو سو قدم فرش بادلے دے خدا ہی دے صبر جان پر غمے دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم کون سا عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی سینہ کا دولہ بنا رہے تھے جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی سینہ کا دولہ بنا رہے جنا کا دولہ بنا رہے تھے دولہے کو سجتے ہوئے دیکھا ہے کبھی دولہا سجایا ہوگا نا دوست نے دوست کو سجایا ہوگا باپ نے بیٹے کو سجایا ہوگا یہ دولہا سجتا ہوا دیکھا نہیں کہ جب سہرا اڑایا جاتا ہے جب نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے خوشبو لگائی جاتی ہے دیکھا ہے نا باپ آتا ہے کبھی رخسار کا صدقہ اتارتا ہے کبھی زلفوں کا صدقہ اتارتا ہے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا اتار کر ان کے
رخ کا صدقہ وہ نور کا پھٹ رہا تھا باڑا چاند سورج مچل مچل کے چاند سورج مچل مچل کے چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے. تو میرے امام نے کہا وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو تبک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے بچا کچھ تو بچا تو بچا تو بچا ابھی بھی کچھ بچا جب بچا تو جنت وہاں پہنچ گئی بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دولا کی پائی اترن جنہوں نے دولا کی پائی اترن جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے تجلی حق کا صحرا سر پہ صلاۃ و تسلیم کی نچھاور رو یا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. یہاں رکتا ہوں بات امام اہل سنت نے ایسی کی نا یہاں ٹھہرنا پڑے گا مجھے. ٹھہروں ذرا بولو سبحان اللہ. ابھی تو سفر شروع بھی نہیں ہوا ہے سفر شروع نہیں ہوا ہے سفر کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بتاؤ لوگ اعتراض کرتے ہیں غوث پاک تھے یا نہیں تھے روح غوث پاک کی روح تھی یا نہیں تھی. اور میں تو یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی بھی روح تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں بہت بڑی بات کر رہا ہے آ کر سوچ رہے ہو ایسا بڑی بڑی بات کر رہا ہے. وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت خود کی بات نہیں کرتے کہا امت گناہگار بھی تھی نیکوکار بھی تھی. سبحان اللہ بے شک. ہاں یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی شریف میں. سبحان اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت نہ جانے کس قدر پردے میں رہ کر کے بات کرتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں. ہاں سبحان اللہ. اب حضور کو دولہا بنایا جا رہا ہے. اب حضور کے چہرے کا صدقہ اتارا جا رہا ہے. اب دیکھو کعبہ کیسے ناز کر رہا ہے. اب دیکھو چاند کیسے جبی کا صدقہ مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے لیکن پردہ ڈال دیا. کیا کہتے ہیں جو ہم بیواہوں دکھا کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لے اترتے مگر کرے کیا نصیب میں تو مگر کرے کیا نصیب میں تو مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے. اب حضور سوار ہو رہا کس پر سوار ہو رہے ہیں براق پر لیکن سوار جیسے ہی ہونے والے تھے گناہگار امت کا خیال آ گیا. ابھی نہ آئے تھے پشت زیت کے سر بھوری مغفرت کی شل صدا شفاعت نے دی مبارک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے. ہجوم امید ہے گھٹاؤ. جب حضور براق پر سوار ہوئے تو ہر فرشتہ صدقہ مانگ رہا ہے. تو کہنے والوں نے کہا ہجوم امیدواروں کا یہ مجمع ہجوم امید ہے گھٹاؤ. ارے مراد دے کر انہیں ہٹاؤ. ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ. ملائکہ میں یہ غل غلے لے
ستم کیا اپنی قسمت پہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر 27ویں میں نہیں تھا کہاں پریشان گمراہ اگر ہوتا تو آج تیرے دل کا داغ مٹ گیا ہوتا ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی ارے اٹھا نہ لایا کہ ملتے اٹھا نہ لایا کہ ملتے یہ داغ سب سے کیا مٹے تھے حضور کا براق چل کیسے چلا حد نظر پہلا قدم ہماری نظر کی حد کہاں ہے اگر یہ چھت نہ ہو کہاں تک دیکھ لو گے اوہ سبحان اللہ آسمان تک حاضر و ناظر سبحان اللہ وہ بات کر رہا ہوں حضرت ذرا باہر سے بلند بولو سبحان اللہ ہے نا حضور مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہی لکھا کہ ہم تو وہاں تک ناظر ہیں اور تو حضور کو جو ہے پیٹ پیچھے کی بات کرتا ہے خبیث ہاں ہم زمین پر بیٹھے بیٹھے چاند کے لیے ناظر ہیں ناظر یعنی دیکھنے والا ہے نا تو کہاں تک نظر جائے گی آسمان تک دن میں ہو سورج نظر آئے تو سورج تک ہے نا لیکن وہ ہمارے تمہاری بات نہیں ہے یہ جنت سے لایا ہوا براق ہے سبحان اللہ براق بنا ہے برق سے برق کہتے ہیں بجلی کو اس کی رفتاری کا کوئی اچھا یہ سفر حضور کا سفر تو ہے لیکن سواری براق ہے یہ حضور کا چلنا نہیں ہے یہ حضور کی رفتار نہیں ہے ابھی جتنی بیان کی جائے گی یہ اس براق کی رفتار ہے جس پر میرے آقا سوار تھے سبحان اللہ حضور کی سواری کی بات ہو رہی ہے حضور کی رفتار کی بات نہیں ہو رہی ہاں حضور کے سواری کی رفتار کی بات ہو رہی ہے براق کے نقش سمت صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے براق کے نقش سمت صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے گل بل لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے نماز اقصی میں تھا یہی سے یہی راز آیا ہوں معنی اولا کہ حضور کا اول ہونا حضور کا آخر ہونا سب پر ظاہر ہو جائے حضور ہی کے نور سے سب بنے اور حضور ہی آخری نبی ہے نماز اقصی میں تھا یہی سے آیا ہوں معنی اولا کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے اب چلے حضور اب عرش کی طرف جا رہے ہیں یہ تو معراج یہ معراج کا وہ واقعہ ہے جب حضور حرم مکہ سے حرم اقصی کو پہنچے سمجھے آپ اب تک یہ بیان کیا اعلیٰ حضرت نے اور وہ میں نے اب تک جو ہے نا تسلسل کے ساتھ اشعار پڑھے 2-4 چھوڑ کے لیکن میں پورا اگر پڑھنے جاؤں گا تو اسی میں پوری محفل ہو جائے گی ہے نا اور بھی کلام یا چٹھیاں آئی ہیں تھوڑی دیر اگر میں نے یہاں نہیں دیکھا تو یہ ایک ڈائری ہو جائے گی سمجھے آپ ذرا باواز بلند بولو سبحان اللہ میں پڑھوں گا کلام وہ کلام بھی پڑھوں گا لیکن توجہ کے ساتھ اس کلام کو سن لے بڑا ذوق والا کلام ہے ایمان میں بہت جو ہے پختگی آ جائے گی معراج کے واقعے کو لے کر کے ذرا بولیے باواز بلند سبحان اللہ اب حضور جا رہے ہیں آسمان کی طرف نجوم راستے میں پڑھیں گے افلاک راستے میں پڑھیں گے جب عرش پر آمد ہوگی یہ کیمرہ بند کر دے بیٹے ہاں کیمرہ بند کر دیں بالکل نہیں آنکھ کا کھولیے موبائل کا بند یہ حرام ہے جاندار کی تصویر ویڈیو یہ نکالنا حرام ہے ٹھیک ہے ذرا بولیے باواز بلند سبحان اللہ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا تاج الشریعہ جب بھیونڈی آئے تھے چلو یہاں سے پرمیشن لے لو یہ کمینہ ہو وہ کمینہ ہو کپڑا ایسا ہو راستے میں فرش بچھائے جائیں گاڑی ایسی ہو کھانا ایسا ہو یہ تو حضور کی معراج ہے یہ ان کی آمد
کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک کو جام و مینا، نجوم و افلاک کو جام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے، نقاب الٹے وہ مہر انور، جلال رخسار کربیوں پر، فلک کو ہے بر سے تب چڑھی تھی، تمکتے انجم کے آبلے تلے، فلک کا چہرہ ایسا تھا، گرمی میں آگ بھی نیچے آتا، ڈارک سرکل، یہ ایسا کالا ہو جاتا، گرمی بہت پسینہ ہو گیا پریشان ہو جاتا ہے بندہ، ہے نا؟ تو یہ عالم تھا فلک کا، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، فلک کو ہیبت سے سب چڑھی تھی، تمکتے انجم کے آبلے تھے، یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے۔ بلبلے جانتے ہو؟ بلبلے پانی میں اگر تیز ہاتھ مارو تو بلبلے نکلیں گے، ہے نا؟ یہ عرش اور یہ کرسی جب حضور کا بحر وحدت اللہ کا یہ جب لہرا کر کے اللہ نے جسے بلایا اپنے خاص میں، وہ جب نکلا ایسا نکلا کہ یہ آسمان، یہ عرش اور وہ کرسی، اس کا عالم کیا تھا؟ دیکھو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام رہ کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، کہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے، اب کس رفتار سے گئے، چھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، جو فرشتے کھڑے تھے کہ سواری یہاں سے گزرنے والی ہے، کوئی تیز رفتار گاڑی ہم کھڑے رہے ایسے انتظار میں اور ایسے نکل جائے تو کیسی نظر ہوگی؟ وہ فرشتے تھے، جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، ارے ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولا کی دور پہنچی، سواری دولا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب پہنچ گئے اس مقام پر، تھکے تھے روح امی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، اب لا مقام، اب لا مقام، اللہ اکبر، یہ وہ مقام ہے جہاں غوث پاک کی روح کے غوث پاک کی روح مبارک پر سرکار نے قدم مبارک رکھا تھا۔ اب وہ مقام آیا جہاں حضور غوث پاک کو تمام ولیوں کا سردار بنایا گیا۔ اب وہ مقام آیا، لیکن وہ مقام کیسا مقام تھا؟ یہاں سے بھیونڈی سے ممبئی جاؤ، سامنے مرحلے پر سراغ بھی ہے، نشان بھی ہے، اتنا کلومیٹر ایسے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علماء کی توجہ، جو سراغ عینو متا کہاں تھا، این انتا کہاں سے، کہاں متا الہ، سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا،
کوئی ساتھ نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، قلعے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم قدم وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ اب پتہ چلا عرش کو کہ حضور آ رہے ہیں۔ عرش نے جب یہ خبر سنی، وہ تو انتظار میں تھا محبوب کے کہ کب آئے، بیٹھا تھا انتظار میں کہ اچانک سے کسی نے کہہ دیا تیرا محبوب آ رہا ہے۔ جب یہ کہہ دے کوئی، انتظار میں کوئی بیٹھا ہو بالکل آرام سے، اور کوئی کہہ دیکھو آ گیا، تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے وہ بھی نقشہ کھینچا ہے، فرماتے ہیں یہ سن کے بے خود خکار اٹھا، ارے نثار جاؤ کہاں ہے آقا، یہ سن کے بے خود خکار اٹھا، نثار جاؤ کہاں ہے آقا، پیروں کے تلووں کا پاؤں بوسا، پیروں کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل تیرے تھے، جھکا تھا مجھے کو عرش اعلیٰ، گرے سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے، یہی سما تھا کہ پیکی رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو جلیم پر بند راستے تھے، بڑے محمد قریب احمد قریب آپ سرور مماجد، نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیاز، مولا تو بے نیاز لے، تو بے فکر ہے، کہیں تو وہ جوش لش ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ذرا جھوم کر کہو سبحان اللہ۔ خرد، عقل، ہوش نہیں چلے گی، اب وہ مقام آ گیا جہاں یہ سب نہیں چلے گی۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ارے گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہج کو لالے، پڑے ہیں یا خود جہج کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سبحان اللہ۔ ادھر سے پیغام تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، پڑھے تو لیکن جھجھتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، یہ شعر غور سے سنیے گا حضرات علماء کرام کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، یہ شعر بڑے غور سے سنیے گا، اور آخری کا جملہ جو ہے نا، آخری مصرے کا، اس کے مصرے ثانی کا آخری جز، نہ تھے ارے تھے، نہ تھے ارے تھے، مزاج سمجھو اعلیٰ، نہ تھے ارے تھے، ٹھیک ہے، یہ مزاج ہے اعلیٰ حضرت کا۔ فرماتے
اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاگی نہیں دوئی کی اور کوئی نہیں تھا وہاں تو جاگی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے وہ سرور کشور رسالت ایک دائرہ کھینچو دائرہ کھینچ لو ایک پرکار سے ایک دائرہ بناؤ اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں پورا دائرہ جب بنا لو کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہ ختم کیا بتا پاؤ گے حضور جب معراج میں گئے نا محیط و مرکز میں فرق مشکل علماء اکرام کی توجہ محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے دے کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے وصل یعنی ملاقات ملنا فرقت یعنی دوری سمجھ گئے آپ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے جیسے زمین آگ گرم ٹھنڈا سمجھ گئے ایسے ہی فرقت اور وصل ملنا اور دوری یہ ایک دوسرے کی ضد ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ دونوں تو جنم سے بچھڑے ہیں ہاں یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ارے عجب گھڑی تھی عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے اور یہ شعر جسے یاد ہے آواز نکالے وہی گئے اول وہی گئے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے اول وہی ہے آخر وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے نرالے درب کے سامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں قرآن دل کا بولتے تھے وہاں فلک یہاں زمین میں رچیتی شادی مچیتی دو میں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے روح کے عرش چاندنی تھی چٹکی تھی جو رات کا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی پبن میں کعبہ نکھر کے صبرا صبر کے نکرا حجر کے صدقے خمر کے اکد میں رنگ لاکھوں بنا ہو گئے تھے نظر میں دولا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آج تجلی ساتھ وقت سے تھے خوشی کے بادل امڑ کے آئے دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے وہ نغمہ کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے خدا ہی دے صبر جان غربت دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرم ملے کہ خود سے چینا چولا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بڑھ رہا تباڑا کہ چاند سورج مچل مچل جبی کی خیرات مانگتے وہی تو اب تک چلتے رہا وہی تو جو من تبک رہا رہان میں جو میرا تبانی کٹور تاروں نے بھر لگے تھے بچا جو تلوے کا ان کے دو وقت بچا جو تلووں کا ان کے دو وقت بنا وہ جنت کا رنگ رو جنہوں نے جو لاج پائی وہ بول گلزار نور کے تھے وہ بول گلزار نور کے تھے ستم کی کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خان ان کے رہ گزر کے قرآن لایا
ارے اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے کہ ملتے ملتے کہ ملتے ملتے اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھ ناگ گئے تھے براق کے نقش سم کے صدق گل کھلانے کے ساتھ سارے رستے بہکتے گل بہکتے گلشن ہرے برے لہلہات رہے تھے نماز اقسام تھا یدی سے آیا ہمانی یہ اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر سلطنت آگے کر گئے تھے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے وہاں سے گزرے گزرنے والے بڑے ہیں یا خود جہت کو لال کسے بتائیں کدھر گئے تھے ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا ادھر تا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھار دیتے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قربنی کی ربش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقت فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترمی افزادنا تدلہ کے سلسلے تھے وانا آخر میں ایک بجرہ تمام وجہ بہرے ہوں میں ابرہ تنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دی گئے تھے کسی ملے گھاٹ کا کنارہ کہاں سے گزرا کہاں اتارا اتارا جو نسلے نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے چھپے تھے اٹھے جو پسرے دنا کے برد کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں تو گئی کہ تو کہہ کے وہ وکلتے ارے تھے وہی تو مرکز میں شرط مشک وہی تو مرکز میں فرق مشک وہی نفاصل خطوط واسط کمان حیرت میں سر جھکا عجیب چکر میں دانے رہتے وہی گئے اول وہی گئے آخر وہی گئے اول وہی گئے آخر وہی گئے ظاہر وہی گئے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے خدا کی قدرت کی چاند حق دے کنڈی بھی ہلتی رہی بستر بھی گرم رہا خدا کی رحمت خدا کی قدرت کی چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے بتاؤ ایسا کلام لکھنے کے بعد وہ صاحب آئے تھے اعلیٰ حضرت کو کلام دکھا میں نے تو پورا پڑھا بھی نہیں جی ہاں پورا نہیں ہوا پھر بھی اعلیٰ حضرت جانتے ہو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر نبی رحمت شفیع امت رضا للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے یہ تو کوئی کرامت سے کم نہیں کوئی کرامت سے کم نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے معراج کا واقعہ اتنے مدلل انداز میں بیان فرما دیا لیکن جانتے ہو اعلیٰ حضرت کہتے کیا گئے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی دیا کیسے قافیے تھے وہ سرور رشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے نرالا رب کے سامان